سب سے پہلے بسرا صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں کہ گورنر صاحب نے ابھی تک گنڈاپور صاحب کا استعفیٰ منظور ہی نہیں کیا ہے، تو پی ٹی آئی کو نیا وزیر اعلیٰ منتخب کروانے کی جلدی کیا تھی؟ اور آج حلف بھی جو ہے وہ دیکھ لیں کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔ گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ معاملہ الگ ہے کیونکہ 2 استعفے تھے اور الگ الگ وجوہات تھی، عدالت نے بھی اب وقت دے دیا ہے، کیوں اتنی جلدی تھی؟ مدثر بھائی، میرے خیال میں آج خیبر پختونخوا میں آئین، قانون، جمہوریت اور سیاست کی فتح ہوئی ہے۔ ہر طرح کا جبر، ظلم، بربریت کے باوجود، فسطائیت کے باوجود ہمارے ایم پی کو دھمکایا گیا، تھریٹس دی گئیں، توڑنے کی کوشش کی گئی، لالچ دیے گئے، لیکن الحمدللہ وہ چٹان بن کر عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے اور عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے رہے۔ ہمارے ٹوٹل 92 ممبران ہیں اور آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں ہمیں 90 ووٹس پڑے سہیل خان آفریدی کو، ایک سپیکر صاحب تھے وہ ووٹ کاسٹنگ کر سکتے تھے اور ایک ہمارے ایم پی اے ملک سے باہر تھے۔ اب جو کچھ بھی ہوا ہے وہ آئینی پروسیس ہوا ہے۔ جب وزیر اعلیٰ دیتا ہے تو آرٹیکل آئین کا ہے 130، اس کا سیکشن 8 ہے، اس کے مطابق وہ آٹومیٹکلی صبر کیا جاتا ہے کہ وہ ایک فارمیلٹی ہے گورنر صاحب کو بھیجنا، لیکن ان کی ایکسیپٹنس ضروری نہیں ہے ان کا، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ انہوں نے جو اعتراض لگایا ہے یہ کہا ہے کہ ان کے سائن مجھے مختلف نظر آتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ علی امین گنڈاپور پہلے بھی ویڈیو پیغام میں کہہ چکے کہ میں نے مستعفی ہو چکا اور میں میرے اپنے سائن ہیں، اور آج بلکہ آن دی فلور آف دی ہاؤس علی امین گنڈاپور نے اس بات کو دہرایا۔ یہ صرف ان کے پاس اکثریت نہیں تھی، آپ دیکھ لیجئے کہ یہ تمام پارٹیاں اس پروسیس کا حصہ بنی۔ اگر فرض کریں کو جب غیر آئینی کر رہے تھے، غیر قانونی کر رہے تھے، تو یہاں مسلم لیگ نون نے بھی، پیپلز پارٹی نے بھی اور جے یو آئی نے اپنے اپنے کینڈیڈیٹ پٹ کیے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہر حربہ ناکام ہو گیا اور تحریک انصاف کے ایم پی ایز جو ہیں وہ کہتے ہیں جان اللہ دی ووٹ خان دا، جس طرح پاکستان کی عوام کہتی ہے، آج 90% قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، تو پھر انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا۔ تو اگر ہمارا تمام پروسیس غیر آئینی تھا تو ان سے یہ پوچھ لیجئے کہ یہ اس پروسیس کا حصہ کیوں بنے۔ انہوں نے نامینیشن پیپرز فائل کیے اور ان کے نامینیشن پیپرز ایکسیپٹ ہوئے۔ اب ظاہر ہے اس کے بعد ایک نصر بھائی، اس کے بعد ہم ہائی کورٹ گئے ہیں کیونکہ گورنر صاحب اوتھ نہیں لے رہے، تو اس میں بھی آئین بہت کلیئر ہے، آرٹیکل 255 ہے، اس کے تابع چیف جسٹس صاحب کے پاس گئے ہیں۔ اگر گورنر صاحب حلف نہیں لیتے تو چیف جسٹس صاحب کا یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، ڈائریکشن دے سکتے ہیں کہ وہ چیف منسٹر کا حلف لے۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ بغیر کسی گورنمنٹ کے، بغیر میں لفظ بولنے لگا ہوں کہ بغیر کسی گورنمنٹ کے صوبہ چلے۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ آج ان کا حلف ہونا چاہیے تھا۔ ابھی 12 گھنٹے گزر چکے ہیں، تقریباً 12 بجے الیکشن ہو گیا تھا، تو ابھی تک چیف منسٹر کا حلف نہیں ہوا۔ تو ہم نے تو گورنر صاحب کو کہا ہے اور ان کو لیٹر بھی لکھا ہے اسپیکر صاحب نے، لیکن وہی بات کہ ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ ان کو پتہ ہے ڈائریکشنز کہاں سے مل رہی ہیں۔ تو آج بالکل صبح چلیں یہ پوچھ لیتے ہیں کنڈی صاحب سے، کیونکہ ایک تو اپوزیشن میں ہے، دوسرا وہ جماعت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جس کے گورنر ہیں۔ کنڈی صاحب، ایک جماعت کا مینڈیٹ ہے، اس کا حق ہے، الیکشن ہو گیا، آپ اس پروسیس کا حصہ رہے، ایک آئینی عمل میں اب رکاوٹ آپ کے گورنر کیوں ڈال رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں آپ کا، جو آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دی ہے، اور میں صرف 2-3 چیزوں کی طرف آپ کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے، دیکھیں کوئی کسی بھی اس چیز سے انکار نہیں کیا جو ہم حلف نہیں لینا چاہتے ہیں۔ بسرا صاحب نے ایک بات کی جو بھئی یہاں پہ جبر ہوا، ہمارے توڑے گئے۔ جبر تو اس وقت ہوا تھا جب اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جاتا ہے، جس طرح یوسف رضا گیلانی کے سینٹ کے الیکشن میں ہوا، اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا گیا۔ اور جبر اس وقت ہوا جو 2018 میں خان کو اکثریت نہیں تھی اور اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کیا گیا۔ تو وہ واقعات تاریخ کا حصہ ہیں۔ یہاں پہ کہیں پہ بھی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی نہ کوشش کی گئی ہے، بلکہ تمام اپوزیشن جماعتوں نے کہا ہے ہم پروسیس کا حصہ بنیں گے، لیکن جو آئینی ہوگا۔ مجھے یہ بتائیں، اگر آپ کانسٹیٹیوشن کی ایک کلاس پڑھیں گے اور باقی اس کو ہولسٹیکلی نہیں پڑھیں گے، تو بسرا صاحب نے جو بات کی ہے 255 کی، اس میں ایک لفظ یوز ہوتا ہے امپریکٹیکیبل، اگر وہ ناقابل تعمیل ہو حلف۔ لیکن ہم حلف کی طرف ابھی نہیں جاتے، ہم تو پہلے اس بات پہ آتے ہیں جو بھائی آیا کہ یہ جو ریزائن ہے
پاکستان میں جمہوریت اتنی کمزور رہی ہے، اگر کل کو خدا نہ خواستہ کسی سے بھی ہاتھ سے بندوق کی نوک کے اوپر اگر کسی سے بھی ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ لے کے گورنر ہاؤس کو بھیج دیا جائے تو کیا وہ ریزائن تصور کیا جائے گا؟ میرے خیال میں بینگ اسٹوڈنٹ آف دا پالیٹکس میں نہیں تصور کرتا جو اس طریقے سے ریزائن ایکسیپٹنس جو ہے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے۔ تصورات کی بنیاد پہ ہم کانسٹیٹیوشن کو نہیں دیکھ سکتے۔ 138 کے نیچے انہوں نے ریزائن دیا ہے اور ریزائن ایکسیپٹ ہوگا، اس کے بعد چلے اگر ان کی بات مان لیتے ہیں بسرا صاحب کی، تو یہ جائیں نا سیکٹری اسٹیبلشمنٹ سے ڈی نوٹیفائی کروائیں، ان کی حکومت ہے، گورنر صاحب کا کیوں ویٹ کر رہے ہیں؟ نئے چیف منسٹر کا جو ہے وہ کروائیں، نوٹیفیکیشن کروائیں، اس کے بعد پھر حلف ہو جائے گا، اوتھ لے ہو جائے گا۔ گزارش یہ ہے ایک چھوٹا سا منسٹر بھی جب تبدیل ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک پروسیجر ہے، اس کے نیچے باقاعدہ ہینڈ ریٹن ریزائن ہوتا ہے، وہ گورنر کے پاس آتا ہے، ایون کہ آپ کا بجٹ بھی اسینٹ کے لیے گورنر کے پاس آتا ہے، آپ کا ہر بل جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ ایک ٹائم پیریڈ دیا ہوا ہے، گورنر کو 10 دن کا جو وہ اس کے اوپر آبزرویشن لگا سکتے ہیں، کیبنٹ کے کسی ڈیسیجن کے اوپر لگا سکتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے میری بسرا صاحب سے، بینگ اے پالیٹکس کا اسٹوڈنٹ کے، اس کو ہولسٹکلی اگر آپ پڑھیں، اور ان کو کیا جلدی ہے، ان کی اکثریت ہے، وزیر اعلیٰ ان کا ہوگا، سہیل آفریدی کو انہوں نے نامینیٹ کیا ہے، ان کا حق بنتا ہے، ان کا رائٹ بنتا ہے، لیکن یہ جماعت آئین رول آف لا پہ یقین نہ رکھتی تھی، نہ رکھتی ہے، نہ رکھے گی۔ یہ چاہتے ہیں طاقت کے بل بوتے پہ چیزیں کرنا، یہ جبر کے ذریعے چیزیں کرنا چاہتے ہیں، یہ جلدی میں چیزیں کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اس طرح کے میرے خیال میں چیزیں جو ہیں شاید کنفیوز ہوں گی۔ اچھا، یہ معاملہ آئین و قانون کا کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس وقت پارلیمان کے ایک وزیر اعلیٰ کا، قائد ایوان کا وہ معاملہ ہے۔ اب عدالت میں جب معاملہ چلا گیا ہے تو پھر اب آپ کو بھی بسرا صاحب عدالت کے ہی آرڈرز کا انتظار رہے گا، چاہے وہ اب گورنر صاحب واپس آتے ہیں، گورنر صاحب کو بلوایا جائے، کیونکہ وہ تو اب کراچی ان کو طلب کیا گیا ان کی قیادت کی جانب سے، تو پھر معاملہ وہیں لٹک گیا جہاں پہ ان کو بلایا تھا 15 تاریخ کو علی امین صاحب کو، تو پھر اتنا ویٹ کرنے کا وہ بہتر نہیں تھا کہ صوبے میں وزیر اعلیٰ بھی رہتا اور اب یہ معاملات بھی نہ ہوتے؟ مدثر بھائی، میں خود پیپلز پارٹی کا حصہ رہا ہوں، آج جو پیپلز پارٹی اپنے انجام کو پہنچی نا، کے پی کے اندر شاید ان کی 1 یا 2 سیٹیں ہیں، اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو، شہید ذوالفقار علی بھٹو، ان کی آئین کے لیے قربانی، سیاست کے لیے قربانیاں، پورا خاندان قربان ہو گیا، اور آج آمریت کو سپورٹ کرنا اور آمرانہ فیصلے کرنا، میں تو گورنر صاحب، میں فیصل کنڈی میرے خود اپنے دوست ہیں، یقین مانیے کہ انتہائی افسوس کے ساتھ کہ کیسی جماعت جس نے اتنی جدوجہد کی ہو اور وہاں بیٹھ کر گورنر یہ کہے کہ نہیں، میں نہیں مانتا، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور آن دی فلور آف دی ہاؤس کہہ رہے ہیں کہ میں مستعفی ہو چکا ہوں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، مینوں نہیں لگتا کہ تھوڑے دستخط نے۔ اندازہ یہ کریں کیا ان لوگوں کو، اس کی ریزن یہ ہے کہ سیاسی طور پر یہ مکمل طور پر وہ جیسے کہتے ہیں سیاسی یتیم ہونا۔ اب حالت یہ ہے کہ پورا پاکستان اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا تو 100% عمران خان کے ساتھ ہے، بجائے اس کے کہ آج اس صوبے کے اندر جو حالات ہیں، جو امن و امان کی صورتحال ہے، دہشت گردی کی صورتحال ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ قبائلی علاقوں سے پہلی بار ایک نوجوان وزیر اعلیٰ آیا ہے، یہ اس کو ویلکم کرتے، اور یہ کر کیا رہے ہیں؟ یعنی کہ آپ 1-2 سیٹوں کے ساتھ یہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں۔ 17 ویسے تو پاکستان میں ہر چیز ممکن ہے، 17 سیٹوں کے ساتھ شہباز شریف ہارنے کے باوجود اگر وزیر اعظم بن سکتا ہے، مریم بی بی 30 سیٹوں کے بعد ہارنے کے باوجود وزیر اعلیٰ پنجاب بن سکتی ہیں، اس طرح اسف علی زرداری صاحب ہارنے تمام سیٹیں سندھ کے اندر ان کی ہارڈلی 20 یا 22 سیٹیں ہوں گی، ان کو صدر لگا دیا گیا، کسی کو گورنر، کسی کو وزیر۔ حالت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں نہ کوئی آئین ہے، نہ قانون ہے، عدالتیں ہیں، بلکہ مارشل لا پلس 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 ہے۔ اس کے باوجود ہم مایوس نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیں نا، انہوں نے ہمیں تھریٹس بھی کیا، کہا گیا کہ ہم کسی صورت پہ سہیل آفریدی کو بننے نہیں دیں گے، ہم ووٹ نہیں لینے دیں گے۔ بھائی آپ ہوتے کون ہیں؟ ہماری جماعت، ہماری مرضی، عمران خان کی پارٹی ہے، عمران خان چیئرمین ہے، ان کا فیصلہ ہے، اکثریت ہمارے پاس ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کہتے ہیں خیروں کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، وہ بھائی پلے نہیں تیلا تو کرتی پھرتی میلہ۔ ابھی میں دیکھیں ایک بات، احمد کنڈی صاحب میرے بھائی ہیں، اب آپ کے وزیر اعلیٰ بسرا صاحب بن گئے، منتخب ہو گئے ہیں، اب ان کا حلف برداری کا معاملہ ہے، اب وہ دیکھتے ہیں کہ حلف برداری کے معاملات جو ہیں وہ عدالت میں چلے گئے ہیں، اب اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ مجھے بریک لینا، جی۔ کل انشاءاللہ سہیل خان آفریدی
خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھائیں گے. یہ جو مرضی کر لیں انشاءاللہ کل خیبر پختونخوا کو وزیر اعلیٰ ہوں گے.